صلی علی محمد۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جسے کوئی غم نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی مصیبت نہ ہو۔ اگر آپ سوال کریں کہ حضرت کیا اولیاء، صحابہ، انبیاء کو بھی غم مصیبت تھی؟ آپ جواب سن کر تعجب کریں گے، ہمارے سے زیادہ پریشانیاں حضرات صحابہ اور حضرات انبیاء کو تھیں۔ کوئی ایسا نبی بتائیں آپ، کوئی ایسا رسول بتائیں آپ جو دنیا میں آ کر کوئی مصیبت نہ جھیلا ہو، نہ اٹھایا ہو۔ توجہ چاہتا ہوں کیونکہ اس وقت ہم لوگ بہت مایوس، غمزدہ، پریشان ہیں۔ ہماری آپ کی پریشانی، غم، اسے ہلکا کرنے کے لیے میں اس عنوان کا انتخاب کیا۔ خدا کرے کہ مجھے صحیح بولنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے اور آپ سمجھ بھی جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ موم کی طرح ہماری پریشانیاں پگھل جائیں گی۔ کوئی ایسا نبی بتاؤ آپ جو دنیا میں آ کر پریشان نہ ہوا ہو۔ کوئی ایسا رسول بتاؤ آپ جو دنیا کے اندر آ کر پریشان نہ ہوا ہو۔ کوئی ایسے صحابی بتاؤ جو دنیا میں آ کر پریشان نہ ہوئے ہو۔ کوئی ایسا ولی، غوث، قطب، ابدال بتاؤ جو دنیا میں آیا ہو، اس کے پیچھے کوئی پریشانی نہ ہو، اس کے پیچھے کوئی مصیبت نہ ہو، اس کی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ بتاؤ جس میں کوئی مصیبت نہ ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام آسمان اور جنت سے اس حالت میں اتارے گئے کہ وہ مصیبتوں کے گھیرے میں تھے۔ اترنے کے بعد مصیبت نازل نہیں ہوئی، اس حالت میں دنیا میں اتارے گئے کہ وہ مصیبتوں کے گھیرے میں تھے۔ ایک بات شیطان کی کیا ہوئی، ایک دھوکہ شیطان کا کیا ہوا، ایک مکر اور فریب شیطان کا کیا ہوا، ایک دانہ کیا کھا لیے کہ ابھی دنیا میں نہیں آئے، مصیبتوں کے گھیرے میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے لباس اتار دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی سے الگ کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے اتار دیا، اور زمین میں اترنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم کو زمین میں اتار دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام زمین میں اترتے ہی فوراً دعا کر کے ان کی مصیبت کلیئر نہیں ہوئی۔ تمام سیرت کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، 400 سال تک اپنی پریشانیوں کے دلدل میں حضرت آدم علیہ السلام پھنسے رہے۔ سال تک، 4 لمحے نہیں، 4 گھنٹے نہیں، 400 سال تک۔ سمیٹنا چاہتا ہوں میں عنوان کو، پریشانیوں سے گھبرانے والے انسان نہیں، اور پریشانیوں سے گھبرانے والے اور گہرائی میں اتر کر کہا جائے تو ان کا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ دنیا راحتوں سے گلے ملتے ہیں، محمد کے غلام تو مصیبتوں سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اٹھا کر دیکھیں آپ، پیدا اسی گھر میں ہوئے جس گھر میں کفر تھا، شرک تھا۔ اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ ایک مومن مسلمان
کفر کے ماحول میں پیدا ہو، ایک مومن مسلمان شرک کے ماحول میں پیدا ہو، یہ اتنی بڑی مصیبت نہیں ہے جتنی بڑی مصیبت کے خود ایک نبی، ایک ملت کا امام حضرت ابراہیم علیہ السلام کفر کے ماحول میں پیدا ہوتے ہیں اور آنکھ کھولتے ہیں، شرک کے ماحول میں پیدا ہوتے ہیں اور آنکھ کھولتے ہیں۔ ایک اصول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ اپنے ماں باپ کے دین پر چلتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اپنے فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فکان ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، لیکن ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں، ماں باپ اسے مجوسی بنا دیتے ہیں، ماں باپ اسے نصرانی بنا دیتے ہیں، ماں باپ اسے کافر بنا دیتے ہیں۔ کیوں ماں باپ ان کو یہودی بناتے ہیں؟ کیونکہ ماں باپ یہودی ہوتے ہیں۔ کیوں ماں باپ ان کو نصرانی بناتے ہیں؟ اس لیے کہ ماں باپ نصرانی ہوتے ہیں۔ کیوں ماں باپ ان کو مجوسی اور کافر بناتے ہیں؟ اس لیے کہ ماں باپ یہودی اور کافر اور نصرانی ہوتے ہیں۔ یہ اصول پیغمبر نے بنا دیا ہے، ماں باپ کا جو دین ہوگا بچوں کا وہ دین ہوگا۔ لیکن حقیقت یہ ہے دنیا کے اندر یہودیوں کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ بھی مذہب اسلام میں پیدا ہوتا ہے، عیسائیوں کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ بھی مذہب اسلام میں پیدا ہوتا ہے، نصرانیوں کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ بھی مذہب اسلام میں پیدا ہوتا ہے، کافروں کے گھروں میں پیدا ہونے والا بچہ بھی مذہب اسلام میں پیدا ہوتا ہے۔ کسی بھی مذہب کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ کیوں نہ ہو، حقیقت یہی ہے کہ وہ مذہب اسلام میں پیدا ہوتا ہے۔ ایک ہی حدیث کو، ایک ہی اصول کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پیرائے سے پیش کیا، کل مولود یولد علی الفطرہ، یہ ایک طریقہ اختیار فرمایا، اور ایک جگہ آقا نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ مذہب اسلام میں پیدا ہوتا ہے، لیکن ماں باپ اسے لے کر اپنے طریقے پر آ جاتے ہیں۔ اگر اس اصول کو لے کر سامنے رکھیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے خطرہ تھا، کیونکہ باپ بھی کافر اور مشرک تھا، میں بھی کافر اور مشرک تھی۔ اس گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کو پیدا کیا، اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ اور کچھ بڑے ہوئے نمرود کے سامنے جا کر دعوت و تبلیغ کا بیان کرنا، اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ماں باپ کے سامنے دعوت و تبلیغ کو پیش کرنا، اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ اور قوم کے سامنے دعوت و تبلیغ کا بیان کرنا، اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ اور آگے چلو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پوری مصیبتوں کے گھیرے میں رہی، حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی پوری مصیبتوں کے گھیرے میں رہی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پوری مصیبتوں کے گھیرے میں رہی، جان کو خطرہ آیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی زندگی پوری مصیبتیں اور غم اور ملال اور حزن کے گھیرے میں رہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو مصیبتوں کے گھیرے میں رہ کر شہادت کا جام نوش کرنا پڑا۔ حضرت جرجیس علیہ السلام کو مصیبتوں کے گھیرے میں رہ کر اپنے ایمان اور اپنی نبوت کی حفاظت کرتے ہوئے شہادت کا جام پینا پڑا، یہاں تک کہ جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، جنت کو پیدا کیا، دوزخ کو پیدا کیا، ملائکہ کو پیدا کیا، جنات و انسان کو پیدا کیا، حوران و ملک کو پیدا کیا، ذرے ذرے کو پیدا کیا، وہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کا مطالعہ کریں گے آپ تو اس نتیجے میں پہنچیں گے وہ پیغمبر کو بھی اپنی دنیاوی زندگی میں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایسا نہیں کہ پیغمبر نبوت کی شاہانہ کرسی میں بیٹھ کر لا الہ الا اللہ کا بیان کرتے تھے اور جوق در جوق مکی اور مدینی اور عرب اور عجب کے انسان آ کر کلمہ پڑھ لیتے۔ ایسا نہیں کہ پیغمبر نبوت اور پیغمبری کی شاہانہ مسرت میں بیٹھ کر راج کرتے تھے اور دولت قدموں میں قربان ہو جاتی تھی اور دسترخوان میں ہمہ قسم کے مرغ مسلم رکھے جاتے، ایسا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی دیکھو کتنی مصیبتوں سے گزری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی زندگی دیکھو کتنی
मुसीबतों से गुजरी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया और ये कहा अरब और अजम को सामने रखकर, आए लोगों में अल्लाह तबारक व तआला का आखिरी पैगंबर हूं, तुम्हारी हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे भेजा है, तुम्हारा वजूद मैं सबब हूं, मैं न होता तो तुम न होते। अब देख रहा हो कोई शिर्क के दलदल में फंसा हुआ है, कोई कुफ्र के दलदल में फंसा हुआ है, कोई कत्ल व गारतगिरी के दलदल में फंसा हुआ है, तुम्हें सच का प्याला पिलाने वाला कोई नहीं है, माँ बाप के मकामों मर्तबे का प्याला पिलाने वाला कोई नहीं, तुम्हारे अक्लों पर ऐसा गिर्द पड़ा हुआ है, तुम्हारे अक्लों पे ऐसा पर्दा पड़ा हुआ है, तुम अपने माँ बाप को क्या पहचानना, बनाने वाले परवरदिगार को भी तुम नहीं पहचान रहे। उसी मारिफत का प्याला पिलाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे ही में से मुझे पैदा किया है। मैं अल्लाह का आखिरी पैगंबर अहमद और मोहम्मद हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का नबी हूँ। ये ऐलान सुनने के बाद क्या पैगंबर को पत्थर नहीं पड़े? ये ऐलान सुनने के बाद पैगंबर के गले में रस्सी नहीं डाला गया? ये ऐलान सुनाने के बाद क्या पैगंबर के पीठ में ओझड़ी नहीं रखी गई? ये ऐलान पैगंबर दो आलम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाने के बाद आपके ऊपर कचरा नहीं डाला गया? क्या ये ऐलान सुनाने के बाद आपको फक्र फाके बर्दाश्त करने नहीं पड़े? तारीख और सीरत का मुताला करो, खुदा वहदहु ला शरीक की कसम सारी दुनिया के हजरत उलमाए किराम का इत्तफाक है इस बात पर, मक्के की 13 साला जिंदगी पैगंबर की जो परेशान गुजरी है, तमाम नबियों की परेशानियों को एक पलड़े में रख दे और मेरे आका के 13 साला जिंदगी की परेशानी को एक पलड़े में रख दे तो मेरे नबी की परेशानियों का पलड़ा भारी हो जाएगा। ऐसी परेशानियां झीली पैगंबर